أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز، وضیاءً اور روشنی، وذکراً اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے عطا فرمائی تھی۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ لوگ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن بھی ایک برکت والا ذکر اور نصیحت ہے۔ انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا۔ افانتم لہ منکرون، تو کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ کل کے درس میں قیامت کے دن محاسبہ کے میدان میں اعمال کے وزن کے متعلق بیان ہوا تھا کہ ہر انسان کا ہر عمل تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان دی۔ فرقان سے مراد حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، فرق سے یہ مشتق ہے، اور الف نون اس میں معنی کے مبالغے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ بہت زیادہ فرق کرنے والا حق و باطل کے درمیان۔ قرآن پاک کا نام بھی الفرقان ہے، اس کا مطلب ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ اور غزوہ بدر کو بھی قرآن میں یوم الفرقان کا نام دیا گیا کہ غزوہ بدر کے ذریعے سے بھی حق و باطل کے درمیان فرق ہو گیا تھا، کافر الگ ہو گئے، مسلمان الگ ہو گئے، حق الگ ہو گیا اور باطل الگ ہو گیا۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ دوسری صفت اس کتاب کی وضیاءً، اور وہ روشنی ہے، راہ دکھانے والی ہے۔ اور تیسری صفت اس کتاب کی وذکریٰ، اور وہ نصیحت ہے۔ یعنی تورات جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، ہارون علیہ السلام اس کی تبلیغ کرتے رہے، اس کتاب کی 3 صفات ہیں: حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، اور گمراہوں کو راستہ اور روشنی دکھانے والی، اور نصیحت۔ قرآن پاک کی بھی یہی 3 صفات اللہ نے قرآن میں جا بجا بیان فرمائی ہیں۔ فرقان کا لفظ بھی، ضیاء کا لفظ بھی، اور نصیحت کا لفظ بھی۔ قرآن بھی آسمانی کتاب ہے اور تورات بھی آسمانی کتاب ہے، اور ہر آسمانی کتاب کے اندر یہ 3 صفات لازمی پائی جاتی ہیں۔ ہر آسمانی کتاب میں ان 3 چیزوں کی اہمیت اور ان 3 چیزوں کو اللہ نے ضرور بیان فرمایا ہے۔ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کہ قرآن کے نزول سے پہلے حق اور باطل کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ جس آدمی کے ذہن میں جو آیا وہ عقیدہ بنا لیا، جو عمل اسے اچھا لگا وہ کر لیا، اور یوں ایک من چاہا دین اور اپنا من پسند دین لوگوں نے بنا رکھا تھا۔
کوئی تو بتوں کو سجدے کر رہا ہے، کوئی پتھروں کو سجدے کر رہا ہے، کوئی درختوں کے سامنے جھک رہا ہے، کسی کو سورج اچھا لگا تو اسے معبود بنا لیا، کسی کو آگ کا شعلہ بھلا معلوم ہوا تو اسے اپنا معبود بنا لیا۔ غرض ہر آدمی نے اپنی چاہت کے مطابق جس چیز کو چاہا اسے خدا تک بنا لیا۔ اور پھر جو آسمانی کتاب آئی تو اس نے سب سے پہلا جو فرق کیا حق و باطل کے درمیان، وہ شرک اور توحید کی صورت میں کیا۔ ہر آسمانی کتاب میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اور شرک کی نفی کی۔ پھر وہ لوگ جو اس کتاب کے پیروکار بنے، اس کتاب کے حاملین بنے، اس کتاب کو ماننے والے بنے، تو ان کی زندگیوں میں حق و باطل بالکل نکھر کر سامنے آ گیا۔ شرک سے توبہ طائب ہو گئے، کفر سے توبہ طائب ہو گئے اور حق و صداقت کے راستے پہ چل گئے۔ اور آج بھی اگر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا، فرق کو ناپنے کا، فرق معلوم کرنے کا اگر کوئی آلہ ہے تو وہ یہی کتاب ہے، قرآن پاک۔ اسی کے ذریعے سے آج بھی حق و باطل کے درمیان فرق ہو سکتا ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی کہے کہ حق و باطل کے درمیان میں امتیاز پیدا کر دوں تو وہ ناممکن ہے، کیونکہ حق کے سارے پیمانے، سارے ترازو، ساری کسوٹیاں، سارے معیار اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دیے۔ تو اب بھی حق و باطل کے درمیان اگر فرق مقصود ہو تو قرآن کھولیے، قرآن پڑھیے، عقائد کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، اب عبادات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو حق و صداقت بات ہے وہ آج بھی قرآن سے معلوم ہوگی۔ وضیاءً، اور روشنی، تورات بھی روشنی ہے، قرآن بھی روشنی ہے، کہ پڑھنے والے کو یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، پڑھنے والے کے لیے یہ راستوں کو روشن کر دیتا ہے، پڑھنے والوں کے لیے یہ راستے کے چکروں کو ختم کر کے صراط مستقیم بتاتا ہے۔ وذکریٰ، اور نصیحت، تورات بھی نصیحت ہے اور قرآن بھی نصیحت ہے، بلکہ قرآن پاک کا ایک مستقل نام اللہ تعالیٰ نے نصیحت ذکر کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر اتارا، نصیحت تمہارے لیے اتاری۔ تو یہ تینوں صفات ان آسمانی کتب میں موجود ہیں، اور فرمایا کہ فرقان، ضیاء اور ذکر، حق و باطل کے درمیان فیصل، روشنی اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ للمتقین، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہے۔ متقی لوگوں سے مراد یہاں وہ نہیں ہے کہ جو پہلے سے متقی اور پرہیزگار بن جائیں اور پھر قرآن آ کر ان کو نصیحت کرے، نہیں، بلکہ متقی سے مراد اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے اور ہدایت اور بھلائی کی طلب رکھنے والے، کیونکہ بے طلب بندے کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ طلب رکھنے والے، ان کے لیے یہ قرآن نصیحت بھی ہے، ان کے لیے یہ قرآن فرقان بھی ہے اور ضیاء بھی ہے۔ آگے متقی لوگوں کی دو صفتیں بیان کی۔ متقی لوگ کون ہیں؟ پہلی صفت الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ رب کو دیکھا نہیں ہے، رب سے ڈرتے ہیں۔ رب کو دیکھا نہیں ہے، رب کے احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ رب کو دیکھا نہیں ہے، جہنم سے ڈرتے ہیں۔ رب کو دیکھا نہیں ہے، رب کی بنائے ہوئی دوزخ سے ڈرتے ہیں۔ رب کو دیکھا نہیں ہے، رب کی بنائی ہوئی جنت کی طلب کرتے ہیں۔ جو بن دیکھے، ایمان بالغیب جو بنیاد ہے اسلام کی، فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور پہلے سپارے کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ اور دوسری صفت متقیوں کی یہاں یہ بیان کی، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اللہ سے بھی وہ ڈرنے والے ہیں اور قیامت کے دن سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن ذکر ہے، مبارکن، برکتوں والا، کثیر الفوائد ہے، ہر قسم کی برکت اس قرآن پاک کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، اور ہر قسم کے احکامات، اوامر اور نواہی اور ہر قسم کی برکت اس قرآن میں، اس نصیحت میں ہے۔ انزلناہ، جسے ہم نے اتارا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا پھر بھی تم اس قرآن کا انکار کرنے والے ہو کہ جو تمہارے لیے روشنی بھی ہے، فرقان بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور تمہاری زندگی کے
ایک اصول اس میں بیان ہوئے. افانتم لہو منکرون، کیا تم پھر بھی اس سے منکر ہو، اس کے قریب نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ